جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی، فرمایا من فطر صائما، جس نے روزے دار کو افطار کروا لیا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، فرمایا غفر لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، کان عتقہ من النار، اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور فرمایا اور اسے اس روزے دار کے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کر دی جائے، اس کے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن افطار کرانے والے کو اس کے برابر اجر اور ثواب دیا جاتا ہے۔ تو جنہیں اللہ نے مال اور دولت دیا ہے، ایسے ماشاءاللہ بہت سے ساتھی ہیں ہمارے پاس الحمدللہ، ہمارے ہاں تو افطار کا نظام ہوتا ہے، رشک آتا ہے ایسے لوگوں پر۔ ہم اور آپ تو ایک روزہ رکھتے ہیں، وہ 50 100 روزوں کا ثواب لیتے ہیں، 200 روزوں کا ثواب لیتے ہیں، ہزار روزوں کا ثواب لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی تاریخ میں گزرے ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، بغداد کا ایک تاجر رمضان المبارک میں 3 لاکھ روٹیاں اور نان اور پتہ نہیں کیا کیا جو بھی ہوگا اس زمانے میں، وہ بنوا کر روزے داروں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ 3 لاکھ، اور آخری عشرے میں ڈبل کر دیا کرتا تھا، 6 لاکھ۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو یہ نعمت دی ہوئی ہے تو اس سے بہتر نعمت کوئی نہیں۔ 3 بڑے انعامات، چوتھا بھی ہے۔ پہلا کیا؟ سارے گناہوں کی معافی، جہنم سے آزادی، اور روزے دار کے برابر اجر اور ثواب۔ بعض صحابہ نے سوال کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے، ہم میں سے ہر شخص کے پاس تو اتنا نہیں ہے، ہر شخص تو یہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ ثواب اسے بھی ملے گا جو کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ دے دے، اور اگر لسی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پلا دے۔ کتنا چھوٹا سا، آپ کے پاس 4 کھجوریں، آپ دوسرے کو پیش کر دیجئے، بھائی 2 تو لے لے، 1 کھجور ہے آدھا کر دیجئے، لیکن اس ثواب کو ضرور حاصل کیجئے۔ اور پھر پانی پلانے والے کے بارے میں اسی حدیث کے آخر میں فرمایا من سقا صائما ماء، فرمایا جس نے روزے دار کو پانی پلایا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے میرے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اسے حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا، اور پھر وہ پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنے معمولی کام اور کتنا بڑا اجر اور ثواب۔ ah